ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. دستار آ رہی ہے زمیں پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے. کس کی مجال ہے کہ نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے. الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے. چھوتا ہے آسمان کو مینار عزم کا، یعنی اٹل پہاڑ ارادہ رضا کا ہے. دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے. جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر، مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے. سرکار نظمی میاں علیہ الرحمہ کا صرف ایک شعر پیش کرتا ہوں. سرکار نظمی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، آپ سنی ہیں، سند کیا ہے؟ جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کی سند. یعنی ہماری سنیت کی پہچان اس زمانے کے اندر امام احمد رضا ہیں. سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی، سنیچر کے دن. 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا، اور اسی عمر میں آپ نے عربی زبان میں فصیح و بلیغ گفتگو فرمائی ہے. 4 سال کے تھے اعلی حضرت، تو ایک عربی شخص اعلی حضرت کے گھر پر آئے، دروازے پر ہی اعلی حضرت سے ملاقات ہو گئی. تو وہ عربی تھے، اردو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے عربی میں گفتگو کی. تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بھی 4 سال کی عمر میں ہی ان سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی. 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا بیان کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ دیا ہے. 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا. 19 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا. 32 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ
اور 51 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ سفر حج فرمایا ہے. تقریباً 68 سال کی عمر میں آپ نے بے شمار کتابیں لکھی اور عشق رسول بڑھانے کے لیے امت مسلمہ کو ہدایت بخشش کا تحفہ دیا، اور اپنی زندگی کی آخری 2 وصیتیں لکھا کر، ایک اپنے مال کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، اور اپنے گھر والوں کو ذمہ داریاں جو دیں ان کے حوالے سے، اور دوسری وصیت اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی وصیت. یہ 2 وصیتیں لکھوائیں، اور پھر 25 صفر المظفر کو جمعہ کے دن 1340 ہجری ٹھیک اذان جمعہ کے وقت مؤذن حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، 2:38 ہو رہے تھے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ رب کی بارگاہ کی طرف چل دیتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. پوری زندگی آپ کی عشق رسول میں گزری، اور گفتگو بھی فرماتے تو الفاظ کی صورت میں لوگوں کو عشق رسول کا جام پلاتے، قلم بھی اٹھاتے تو تحریر کی صورت میں عشق رسول کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے. گویا آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول پینے اور پلانے میں گزرا ہے. آپ کی شاعری آپ کے عشق رسول کا مکمل پتہ دیتی ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کو جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کی شاعری. اسی لیے ہمارے اکابر علماء اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عشق رسول حاصل کرنی ہے اور مکمل عاشق رسول بننا ہے تو ہدایت بخشش کو پڑھو، ہدایت بخشش کو رٹو، ہدایت بخشش کو پڑھو اگر عاشق رسول بننا ہے تو. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی بے شمار خصوصیات، اللہ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے مالا مال کیا تھا، مگر خاص بات یہ ہے اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار کی کہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار میں قرآن کی تفسیریں، حدیث پاک کی ترجمانی، اور قرآن مقدس کے اندر جو واقعات ہیں ان واقعات کی طرف اشارہ. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا ایک شعر دیکھیں، فرماتے ہیں مومن ہوں، میں مومن ہوں یا رسول اللہ، میں مومن ہوں اور آپ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. پہلے اپنے بارے میں کہتے یا رسول اللہ میں مومن ہوں، اور آپ تو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. سائل ہوں، بھکاری ہوں میں، یعنی پہلے کہا میں مومن ہوں اور آپ مومنوں پہ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو یا رسول اللہ مجھ پہ مہربانی کریں. پھر کہتے ہیں سائل ہوں، یعنی بھکاری ہوں، منگتا ہوں، اور آپ کیا ہیں؟ سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. یعنی اللہ قرآن میں فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب مانگنے آئیں تو انہیں دے دینا، جھڑکنا نہیں. تو گویا اللہ فرماتے ہیں سرکار میں بھکاری ہوں، اور بھکاریوں کو تو یہاں خوشی لانہر کی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی آپ کو منع کر دیا ہے، آپ جھڑکنا نہیں، جو آئے اسے دے دینا. اسی لیے اعلیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤں کا، پھر آپ کے پاس آئیں اور یہ اللہ سے استغفار کرے. محبوب آپ بھی ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کی بخشش کی دعا کیجئے. جب آپ ان کی بخشش کی دعا کرو گے تو یہ مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجرم بلائے آئے ہیں، یعنی مجرموں کو بلایا گیا ہے اس دربار پہ. اور کس نے بلایا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، جب بلائے آئے ہیں تو کیا رد ہو سکتا ہے؟ اور پھر دربار کریموں کا ہے تو اعلیٰ فرماتے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. ایک مقام پہ امام اہل سنت اعلیٰ فرماتے ہیں رب ہے موتی، عطا کرنے والا، یہ ہے قاسم، بانٹنے والے، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں.
امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا جس میں سرکار نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار جو ہیں شعر و شاعری، ان میں قرآن کی تفسیریں، قرآن کے واقعات کی طرف اشارے، احادیث کریمہ کی ترجمانی، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے عشق رسول کا چھلکتا ہوا جام بھی نظر آتا ہے۔ تو سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اشعار آج 108 سال آج منایا گیا ہے، یعنی یہ 108واں سال ہے اعلی حضرت کو پردہ کر کے، لیکن کوئی کلام اعلی حضرت کا پرانا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی لکھا گیا ہے، اور پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لطف ضرور آتا ہے۔ اسی لیے ایک شعر ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے، دریا فصاحتوں کے روا شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے۔ سہل ممتنع جو ہے فن شاعری میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، شاعری کی دنیا میں ایک ٹرم ہے سہل ممتنع۔ سہل ممتنع جانتے ہیں کس شعر کو کہتے ہیں؟ دکھنے میں بڑا آسان لگے لیکن جب ویسا لکھنا ہو تو بڑا بھاری نظر آئے، بہت بھاری نظر آئے۔ اب آپ اعلی حضرت کا کوئی کلام اٹھا لیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جب اس کلام کو کوئی دیکھے گا تو بندہ کہے گا یار میں بھی لکھ سکتا ہوں ایسا۔ سرکار سے تو کہنا ہے یا رسول اللہ ہر کوئی آپ سے چمکتا ہے مجھے چمکا دیجئے، لیکن ایسا کلام لکھنے بیٹھو تب پتا چلے گا کہ کتنا پسینہ چھوٹ جائیں گے آپ کو۔ ایسے شعر کو کہتے ہیں سہل ممتنع، اور یہ خوبی اللہ نے اعلی حضرت کو عطا فرمائی ہے کہ سہل ممتنع اشعار ہیں، یعنی دیکھنے میں تو آسان لگتے ہیں لیکن جب ویسا لکھنے بیٹھو تو بہت بھاری ہے، کیونکہ لہجہ رضا کا ہے۔ یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اشعار کے اندر شریعت کی پاسداری بھی ہوتی ہے، یعنی بہت سارے تو اشعار کہے جاتے ہیں اور معاذ اللہ کفر بک جاتے ہیں، یعنی وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں کہہ کچھ اور جاتے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے اشعار میں جہاں قرآن کی تفسیر، حدیث کی ترجمانی، عشق رسول کی خوشبو، وہیں پر شریعت کی پاسداری بھی ہے۔ شریعت کے خلاف ایک شعر بھی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا نہیں ہے۔ خود اعلی حضرت فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ کے کلام شریعت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے نعتیہ اشعار سنانے کی درخواست کی، حضور میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی حسن میاں یا کافی مراد آبادی، سید کفایت علی کافی، اعلی حضرت انہی دو کا کلام سنتے تھے، باقی کسی کا سنتے بھی نہیں تھے۔ اب آج کل تو ہم جیسے لوگوں کا دل نہیں کرتا ہے کسی کا سننے کا، تو وہ تو اعلی حضرت تھے، علامہ حسن کا سنتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کا، یا سید کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمہ کا، مجاہد جنگ آزادی۔ لیکن انہوں نے کافی اصرار کیا، حضور سن لیں، حضور سن لیں، کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا، شان یوسف جو گھٹی ہے اسی در سے گھٹی۔ اب دیکھیں سرکار کے در کی بات کر رہے ہیں، اب دیکھنے میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار کے در کی تعریف ہو رہی ہے کہ شان یوسف جو گھٹی، یوسف علیہ السلام کی شان جو گھٹی اسی در سے گھٹی، تو سننے والے کو لگے گا یار سرکار کے در کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ سرکار کی ایسی تعریف کا حکم نہیں ہے جس میں کسی اور نبی کی توہین پائی جائے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے روک دیا فوراً، کہا انبیاء کی شان گھٹانے کے لیے نبی کی تعریف نہیں کرنی ہے، بلکہ انبیاء کرام کی عظمت و بزرگی میں چار چاند لگانے میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تھے، تم تو سرکار کی تعریف کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان گھٹا رہے ہو۔ ارے جو نبی ہمارے آقا ان کی شان بڑھانے آئے تو تم اسی نبی کی تعریف کر کے شان گھٹاتے ہو۔ اعلی حضرت نے فرمایا اس شعر کو ایسے کہو، شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے بڑھی ہے کہو۔
تو یہ ہے نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اشعار کے اندر شریعت کی پاسداری بھی ہوتی ہے, شریعت کا لحاظ بھی ہوتا ہے. فن شاعری کے اندر علامہ حسن رضا شاگرد ہیں داغ دہلوی کے. داغ دہلوی شاعر ہے نا, بہت مشہور شاعر داغ دہلوی, ان کے شاگرد ہیں علامہ حسن رضا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے ایک موقع پہ کلام لکھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کے کلام کی خوبصورتی بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کا کلام ہوتا کیسے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے بھی کلام لکھا تھا, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. علامہ حسن رضا اپنے بیٹے علامہ حسنین رضا کو وہ اپنا نعتیہ دیوان دے کر کے بھیج رہے تھے دلی, کیونکہ وہ دلی میں تھے. کہا جاؤ چیک کرا لاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہاں جا رہے ہو. علامہ حسنین رضا بھتیجے تھے. کہا بڑے ابو میں جا رہا ہوں داغ دہلوی کے پاس میں ابا جان کا کلام چیک کرانے کے لیے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی کلام لکھا تھا, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. پورا کلام ہو گیا تھا, آخری شعر باقی تھا. آخری شعر میں اپنا نام یا اپنا تخلص جو ہوتا ہے, جیسے اعلیٰ حضرت کا رضا رہتا ہے, مفتی اعظم کا نوری ہے, سرکار تاج الشریعہ کا اختر ہے, یہ تخلص جو آخری شعر میں شاعر بولتا ہے. آخری شعر باقی تھا, سب ہو گیا تھا. داغ دہلوی کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کیا گیا. علامہ حسنین رضا کہتے میرے ابا جان کا کلام انہوں نے چیک کر لیا. اس کے بعد میں نے کہا بڑے ابو جان کا بھی کلام ہے, تو میں نے دیا. تو علامہ حسن رضا داغ دہلوی پڑھتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پورا کلام پڑھ گئے تو کہتے ہیں اس کلام میں تو ایک جگہ بھی قلم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ کلام ایسا ہے جو خود کلام پہ ناز کرتا ہے. یہ شاعری ایسی ہے کہ شاعری پہ ناز کرتی ہے. یہ کہا اخیر کے اندر میں ایک شعر لکھ دیتا ہوں. تو داغ دہلوی نے لکھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یعنی داغ دہلوی نے یہ شعر لکھا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. واقعی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ حال تھا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ داغ دہلوی شاعر تھے تو اس لیے کہہ دیا جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. حرم مکہ کے اندر مذہب شافعی کے مفتی تھے مفتی محمد سعید رحمت اللہ تعالی علیہ. جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ دیکھی اور 8.5 گھنٹے کے اندر لکھی گئی علم غیب پر مدلل کتاب دیکھی, جب دلائل کو مذہب شافعی کے مفتی محمد سعید نے دیکھا تو برجستہ انہوں نے کہا کہ اے امام احمد رضا, آپ اپنے قلم کا رخ جدھر موڑ دیں ادھر آپ کا قلم امام و پیشوا نظر آتا ہے. آپ جدھر اپنے قلم کا رخ موڑ دیں, آپ بھلے مذہب حنفی سے ہیں لیکن پورے مکے کے اندر آپ جیسا عالم نہ مذہب حنفی میں ہے, نہ شافعی میں ہے, نہ مالکی میں ہے, نہ حنبلی میں ہے, بلکہ اس وقت سارے مذہبوں کے علماء کا سردار اگر کوئی ہے تو امام احمد رضا آپ ہیں. تو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار کی یہ خوبی ہے. میں اب آپ کو ذرا کائنات کے مناظر میں لے کر کے چلتا ہوں اور وہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار کی جو خوبصورتی ہے, عشق رسول بھی ہے, اور ان کائنات کے مناظر کو جو ڈھالنے کی کیفیت ہے. میں نے کہا نا دیکھنے میں بہت آسان نظر آتا ہے اعلیٰ حضرت کا کلام, کچھ اشعار ایسے ہیں جو بہت آسان, سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن لکھنے بیٹھ جاؤ تب پتا چلے گا. یہ ہے سہل ممتنع. کائنات کے مناظر کے اندر میں آپ کو ذرا سا یہ دکھانا چاہتا ہوں. سورج کائنات کے مناظر میں سے ہے. سورج, یہ سورج کیا کرتا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر رہا ہے نا. سورج ہی تو روشن کر رہا ہے نا پوری دنیا کو. اور یہی وہ سورج ہے جو ہزاروں سال سے دنیا کو جگمگا رہا ہے مگر اس کا نور کم نہیں ہوتا ہے. روزانہ آتا ہے, نور کی خیرات بانٹتا ہے. اسی سورج کے ڈوبنے سے اور طلوع ہونے سے رات اور دن کا نظام چل رہا ہے. نکل آئے تو دن ہے, ڈوب جائے تو رات ہے. یہی سورج ہے نا. اس سورج کو کائنات کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ یہ کائنات کو روشنی دیتا ہے. ہزاروں سال سے دنیا کو جگمگا رہا ہے. یہ وہ سورج ہے, ڈوب جائے تو رات ہے, نکل آئے تو دن ہے. اب سورج, اب آپ دیکھیں کہ سورج کا پاور کتنا زیادہ ہے.
لیکن اعلی حضرت نے سورج کو اس کی حقیقت بتائی. اب ہم تو سورج کے بارے میں سن کر کے سورج کو بہت بڑا سمجھیں گے. اعلی حضرت نے اس کی حقیقت بتائی کہ اے سورج تیری حقیقت کیا ہے. اب بات سرکار کی سخاوت کی چل رہی تھی, میرے آقا علیہ السلام کے جود کی, سخاوت کی چل رہی تھی. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو, ان کے خانے جود سے ہے ایک نانے سوختہ. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں تو لطف آئے گا. منعموں کا معنی ہوتا ہے اے بادشاہو. اے بادشاہو, سارا جہان جسے سورج کی ٹکیا کہتا ہے, قرص مہر, قرص کہتے ہیں ٹکیا کو, مہر کہتے ہیں سورج کو, جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو, اے بادشاہو, دنیا جس کو سورج کی ٹکیا سمجھتا ہے, ان کے خانے جود سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کے دسترخوان سے, سرکار کی سخاوت کے دسترخوان سے کیا ہے, ایک جلی ہوئی روٹی ہے. سورج کی یہ حقیقت ہے کہ سرکار کی سخاوت کا جو دسترخوان ہے نا, سرکار جو دے رہے ہیں, جو بانٹ رہے ہیں, یہ سخاوت کے جود اور سخاوت کی دسترخوان جو ہے, ہمارے یہاں دسترخوان پہ بھی کچھ روٹیاں جلی ہوئی ہو جاتی ہیں نا, تو سرکار کے یہاں جو سخاوت کا دسترخوان ہے خوب بٹ رہا ہے سرکار کی بارگاہ سے. یہ جو دسترخوان ہے نا سرکار کی بارگاہ کا, اس دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی ہے سورج, جلی ہوئی روٹی ہے. اعلیٰ فرماتے جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو, ان کے خانے جود سے ہے نانے سوختہ, نان کہتے روٹی کو, سوختہ کہتے جلی ہوئی کو. ان کے خانے جود, ان کے خان دسترخوان, جود سخاوت, ان کے سخاوت کے دسترخوان سے جلی ہوئی روٹی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو دنیا والو, جس محبوب کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا یہ عالم ہے, ہزاروں سال سے جگمگا رہا ہے, اس محبوب کے نور کا عالم کیا ہوگا. جس محبوب کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا یہ عالم ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب ان کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی سورج کا یہ عالم ہے, اتنا نور بانٹ رہا ہے, اتنا نور بانٹ رہا ہے, تو سرکار کے نور کا عالم کیا ہوگا. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے چاند کے بارے میں, چاند کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے, لیکن چاند پر جو دھبا ہے, اس دھبے کے بارے میں کوئی بیان نہیں کرتا ہے. چاند کی چاندنی, چاند بہت خوبصورت ہے. کسی خوبصورت آدمی کو دیکھا کہا چاند کی طرح ہے, تو چاند میں تو داغ ہے, چاند میں تو دھبا ہے. یہ دھبا کیوں ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے چاند میں دھبا ہے, چاند میں داغ ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن کیوں ہے چاند میں داغ؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ داغ کیوں ہے. کہتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نا, تو انگلی اٹھائی تھی نا. برق انگشت نبی, نبی کی انگلی کی بجلی چمکی تھی اس پر ایک بار, آج تک ہے سینے مہ میں نشان سوختہ. مہ کہتے ہیں چاند کو, یعنی سرکار کے مبارک ہاتھ کی نورانی انگلی ایک مرتبہ چمک کر کے چاند پر پڑی نا, آج تک چاند کے سینے میں جلن کا نشان موجود ہے. اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو چاند میں داغ ہے وہ ہے کیوں؟ ادھر چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے, ادھر سرکار کی مبارک انگلی سے جو چاندنی نکلی ہے اور پھر چاند پر پڑی ہے, تو چاند کے سینے میں جلن کا نشان پڑ گیا اور چاند شرما کے رہ گیا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار, آج تک ہے سینے مہ میں نشان سوختہ. اندازہ لگا اعلیٰ حضرت کے عشق, یعنی کائنات کے اس منظر کو بیان بھی کر رہے ہیں. چاند میں داغ ہے, اس کو بیان بھی کر دیا, اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی جو ہے عطر بھی اور آپ نے خوشبو بھی عطا فرما دی ہے. پھر چاند سے بھی کہتے ہیں اے چاند, ایک بار سرکار نے انگلی اٹھائی تھی, تیرے سینے میں جلن موجود ہے, تو اپنا داغ مٹاتا کیوں نہیں ہے؟ اپنا داغ مٹاتا کیوں نہیں ہے؟ تو گویا اعلیٰ حضرت علیہ السلام کیفیت کے اندر ہے. چاند نے بھی کہا ہوگا مٹاؤں تو کیسے مٹاؤں, تو اعلیٰ حضرت اس کو طریقہ بھی بتا رہے ہیں.
सरकार मेराज की रात आए थे ना आसमानों में, आए थे नहीं आए थे? तो आला चांद से कहते हैं सितम क्या कैसी मत कटी थी कमर, वो खाक उनके राह गुजर की उठाना लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखता मिटे थे। यानी ए चांद तेरी अक्ल को क्या हो गया, इतना जुल्म कर बैठा अपने आप पर। अरे जब मेराज की रात आका करीम अलैहिस्सलाम आसमानों की सैर के लिए तशरीफ लाए थे तो सरकार के गुजरने वाले रास्ते की मिट्टी उठा लाता और अपने दागों पे मलता, और उस मिट्टी को मलते मलते तेरा दाग खत्म हो जाता। लेकिन अफसोस ए चांद तू मिट्टी उठा न लाया और अपने ऊपर जुल्म कर बैठा है। तो चांद को आला हजरत तरीका भी बता रहे हैं कि अपना दाग तो मिटाता, कैसे मिटाता। एक और जगह सरकार आला हजरत अलैहि रहमा ने उस चांद को, जो चांद चांदनी दे रहा है, अब बताएं जब उस चांद की चांदनी का ये आलम है, जिस चांद की चांदनी में जो है जलन है सरकार की मुबारक उंगली की नूरानियत का, तो सरकार की चांदनी का आलम क्या होगा और सरकार की रोशनी का क्या कहना। एक मकाम पे आला हजरत अलैहि रहमा उस हदीस की तरफ इशारा फरमाते हैं जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम बचपने में अपने झूले में लेटे होते और चांद से बातें करते थे, और जिधर उंगली उठाते चांद उधर जाता था। फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक और मकाम पर आला हजरत फरमाते हैं माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। माह चांद, मदीने का चांद अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। ये दोपहर मत समझिएगा आफ्टरनून, ये पहर दोपहर कहते ना, लम्हा दो लम्हा, घंटा दो घंटा, वक्त दो वक्त, मिनट दो मिनट। यानी आला हजरत अलैहि रहमा फरमाते हैं एक आसमानों का चांद है और एक मदीने का चांद है। आसमान का चांद भी रोशनी बिखेरता है, मदीने का चांद भी नूर की खैरात बांटता है। आसमान का चांद जो रोशनी देता है वो एक पहर दो पहर, एक लम्हा दो लम्हा, एक घंटा दो घंटा के लिए देता है। लेकिन मदीने का चांद अगर नूर की झलक भी अता फरमा दे तो दुनिया आखिरत उसकी रोशन हो जाती है। इसीलिए आला हजरत ने खैरात मांगी तो चांद की चांदनी की नहीं, सरकार के चांद की मांगी, और कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आला फरमाते माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये लम्हे दो लम्हे में खत्म हो जाएगा। हमें सरकार अलैहिस्सलाम से चांदनी मांगनी चाहिए। अब एक तो ऐसे ही चांद होता है, एक 14वीं का चांद होता है ना, 14वीं का चांद। एक और मकाम पे आला हजरत अलैहि रहमतु व रिज़वा ने 14वीं के चांद के बारे में कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी ऐन दोपहर के वक्त सूरज चमक रहा था, सबसे ज्यादा सूरज इसी वक्त चमकता है ऐन दोपहर के वक्त, और चांद जब अपनी पूरी जौबन पे आता है ना तो वो 14वीं का होता है। आला हजरत फरमाते हैं चांद बिल्कुल ठीक दोपहर में चमक रहा था, अपनी रोशनी बिखेर रहा था। दुनिया देख के हैरान हो रही थी, चांद इतना खूबसूरत, इतना रोशनी देने वाला, और सूरज इतना खूबसूरत, इतनी रोशनी बिखेरने वाला, और चांद वो 14वीं का पूरी आब और ताब के साथ चमक रहा था, अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। जिस दौरान ये सूरज चांद अपनी रोशनी और चांदनी बिखेर रहे थे उसी दरमियान सरकार ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया। जैसे ही सरकार ने पर्दा हटाया तो ना सूरज की रोशनी बाकी रही ना चांद की चांदनी बाकी रही। खुर्शीद था यानी सूरज था कि जोर पर। अब जैसे ये डूबा क्या बढ़ के चमका कमर चांद, यानी चांद भी पीछे नहीं, ये सूरज चमक रहा था तो मैं भी आ रहा हूं। आला फरमाते ये भी चमका वो भी चमका, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या इश्क़ है आला हजरत अलैहि रहमा का। अब इस हदीस, ये जो शेर है इस पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पाक भी है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुर्ख धारीदार लाल रंग का लिबास पहनना मना है, लेकिन अगर उसमें धारी बनी हो तो पहना जा सकता है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाल लिबास धारीदार पहने हुए थे
اچھا حضور اتنے خوبصورت، اور لال اگر پہن لیں تو سرکار کی خوبصورتی نہیں بڑھے گی، اس کپڑے کی خوبصورتی بڑھے گی. یہ مت کہیے گا کہ سرکار خوبصورت ہو جائیں گے، کپڑا خوبصورت ہو رہا تھا. حضرت جابر کہتے حضور لیٹے ہوئے تھے اور 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. حضرت جابر فرماتے میں کبھی سرکار کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کو خوبصورت کہوں یا اس کو خوبصورت کہوں، یہ چاند خوبصورت کہ وہ چاند خوبصورت. حضرت جابر، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2820 ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، مدینے کا چاند اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں آخر ایسا کیوں، اس چاند سے زیادہ یہ چاند خوبصورت کیوں، ماہ مدینہ سب سے زیادہ خوبصورت کیوں؟ تو مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس کی کئی وجہیں ہیں. چاند صرف رات میں چمکتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے. چاند دن میں نکل سکتا ہے اور مصطفیٰ کا چہرہ دن میں بھی چمک رہا ہے، رات میں بھی چمک رہا ہے، اس لیے یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. پھر کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے چاند صرف 3 راتوں میں چمکتا ہے، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. مہینے کے شروع میں، بیچ میں، اخیر میں صرف 3 راتوں میں چمکتا ہے. اور سرکار کا چاند، سرکار کا چہرہ ہمیشہ ہر دن ہر رات چمکتا ہے. تیسری وجہ فرماتے چاند صرف جسموں پہ چمکتا ہے، چاند کی چاندنی آپ کے جسم پہ پڑتی ہے نا، مگر سرکار کے چہرے انور کی روشنی دلوں پر بھی پڑتی ہے. پھر فرماتے چاند صرف بدن کو نور دیتا ہے، سرکار کا چہرہ ایمان کو نور دیتا ہے. پھر فرماتے چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے، چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. میرے آقا کا چہرہ اور میرے آقا کی چاندنی گھٹنے سے محفوظ ہے، گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اور زیادہ بہتر ہے. پھر فرماتے ہیں چاند کو گرہن بھی لگتا ہے نا، کبھی کبھار چاند گرہن بھی ہوتا ہے، سرکار کے چہرے کو کبھی گرہن نہیں ہوتا ہے، سرکار کا چہرہ ہمیشہ چمکتا ہے. پھر فرماتے ہیں چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے. دنیا یعنی جسموں کی دنیا ہے نا، جس میں ہم رہ رہے ہیں، جسم کے ساتھ ہی جسموں کی دنیا ہے. مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں چاند سے جسموں کی دنیا قائم ہے، مگر مصطفیٰ کے چہرے انور سے ایمان کی دنیا قائم ہے. سرکار کے چہرے انور سے ایمان کی دنیا قائم ہے، اس لیے وہ چاند زیادہ خوبصورت نہیں، مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. ناخن معلوم ہے نا، پاک کہتے ہیں پاؤں. سرکار علیہ السلام کے جو ناخن مبارک ہے نا، وہ بھی ہاتھ کے نہیں، مبارک پاؤں کے ناخن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے، چاہنے والا ہے کس کا؟ اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، یعنی اے پرانے آسمان، مہ کا معنی چاند ہے، مہ نو نیا چاند، ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتے اے پرانے آسمان، نئے چاند پر اتنا پھولنے اور اتنانے کی ضرورت نہیں ہے. نئے چاند پر کہ جب چاند گھٹ کر کے بڑھتا ہے نا تو سورج جو ہے بہت اتراتا ہے کہ چاند بڑھ گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے پرانے آسمان، تو پرانا ہی ہے، چاند بڑا ہے تیرے اوپر، تو اے پرانے آسمان نئے چاند پر اتنا پھولنے اور اتنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے ناخن کا عاشق ہے. اور کون سے ناخن؟ جس ناخن کے سامنے چاند کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو فرمایا اتنا تجھے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس ناخن پہ عاشق ہوں جو ناخن تیرے نئے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن، گیا جو کاسے مہ لے کے شبے گدائے فلک. یعنی آسمان جب بھکاری بن کر اور چاند کو اپنا کٹورا بنا کر
आसमान भिखारी है, चांद को कटोरा बनाया, जो भी भिखारी होगा साथ में कटोरा भी होगा, तो आसमान भिखारी है, चांद को कटोरा बनाया आसमान ने, और भीख मांगने आया मदीने के चांद के दरबार में, तो आला फरमाते हैं सरकार ने भीख में उसे जवाहिर दिए, सितारे दिए, और उसी सितारे हैं वही चांद को जो तूने कासा बना करके भीख मांगा था आसमान, और वही जो सितारे तेरे ऊपर चमक रहे हैं, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई खैरात है। ये तो अल्लाह फरमाते मेरे गनी ने जवाहिर से भर दिया दामन, मेरे आका मालदार ने जवाहिर से, सितारों से भर दिया दामन, गया जो कासे महले के शब गदाए फलक। फिर आला हजरत अलैहि रहमा एक मकाम पे फरमाते हैं उतार कर उनके रूह का सदका, ये बट रहा, ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। यानी शबे मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम के पुरनूर चेहरे और बाबरकत पेशानी के सदके नूर की खैरात तकसीम हो रही थी, तो चांद और सूरज ने भी नूरानी पेशानी का सदका पाया, और ये आज चांद सूरज उसी सदके की वजह से रोशन हैं और मुनव्वर हैं। ये आला हजरत अलैहि रहमा का इश्क है। फिर आला हजरत फरमाते एक मकाम पर रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, चांद ने जो देखी, आला हजरत अलैहि रहमा ने वाकई चांद और सूरज को हकीकत बता के रख दिया है कि यह चांद है सूरज तेरी हकीकत है क्या। सरकार की तारीफ हो तो ऐसी हो कि चांद सूरज भी शर्माते हुए नजर आए, अहमद रजा तुम्हारे इश्क पे कुर्बान जाएं। क्या लाजवाब इश्क है। फरमाते हैं रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। यानी आसमान के चांद ने जब मदीने के चांद के पुरनूर चेहरे को देखा तो अब इतना बर्दाश्त न हो सका। जैसे आप सूरज को देखें तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, चांद ने जब सरकार के चेहरे को देखा ना तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और जब बर्दाश्त न कर पाया तो वो कदमों में गिर करके सरकार के कदमों को बोसा देने लगा। वो तो आला फरमाते रुख अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। फिर एक मकाम पे आला फरमाते हैं नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहर माह, मेहर सूरज, माह चांद, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहर माह, उठती है किस शान से गर्दे सवारी वाह वाह। यानी जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के जाते हैं ना किसी सवारी पर बैठ करके, तो उस सवारी के कदमों से जो खाक और मिट्टी उड़ती है ना, उस मिट्टी जो उड़ती है उसको सूरज और चांद खैरात समझ करके लेते हैं, और सरकार की सवारी के कदमों से उड़ने वाली मिट्टी को चांद और सूरज अपनी आंखों का सुरमा बना लेते हैं। मैंने कहा था शुरू में ये सहले मुमतने है, कहना बहुत आसान है, दिखेगा बड़ा आसान, लेकिन उस तरह लिखना हो तो बहुत मुश्किल नजर आएगा। एक मकाम पे आला फरमाते हैं जर्रे झड़कर तेरी पेजारों के, जर्रे जड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। यानी यार उस चांद सूरज को तो हकीकत बताई आला हजरत ने, सितारा बाकी रह गया था। तो आला हजरत अलैहि रहमान ने अभी तो सितारे को कहा कि ये भीख है सरकार की दी हुई। आला फरमाते हैं अल्लाह के हबीब के मुबारक नालैन से, सरकार के मुबारक जूतों से, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुबारक नालैन है ना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नालैन मुबारक जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हां ताजदार हम भी हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम के नालैन मुबारक जो सरकार पहनते थे ना, जब सरकार अपने मुबारक कदमों को उठाते थे, तो आज भी जब कोई चलता है तो कुछ जर्रे उड़ते हैं ना, कुछ गर्द मिट्टी उड़ती है, कदमों से चलते हैं तो मिट्टी उड़ती है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे तो सरकार की मुबारक नालैन से जो जर्रे झड़ते थे, यानी सरकार की नालैन में जो मिट्टी लग जाती थी और सरकार कदम उठाते थे तो वो जर्रे नीचे आते थे, वो जो जर्रे सरकार की नालैन से लग करके नीचे आते थे, आला हज़रत फरमाते हैं आसमान पर चमकने वाले सितारे उन जर्रों को अपना ताज बनाने में फख्र महसूस करते हैं। यह है शेर का मतलब। सुनते तो बहुत हैं लेकिन लुत्फ आता भी है, लेकिन समझ करके अगर सुना जाए तो लुत्फ ज्यादा हो जाता है। सोने पे सुहागा। फरमाते जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, यानी आपकी नालैन के जो जर्रे झड़ते हैं ताजे सर बनते हैं सैयारों के।
پھر اعلیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وہی تو اب تک، یعنی چاند سورج ابھی بھی مچل رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے غسل فرمانے میں، جب معراج کی رات میں جبریل لے کر کے جا رہے تھے تو جانے سے پہلے سرکار نے غسل فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں سرکار نے جو غسل فرمایا، غسل فرمانے میں جو پانی زمین پر تشریف لایا تھا اسے ستاروں نے اپنے دامن میں بھر لیا تھا، اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کا یہ نور اسی مبارک پانی کی برکت سے ہے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیا تھا۔ بتائیے شعر کیسے کیسے اعلیٰ حضرت علیہ السلام کے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا شعر کہنا شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ نعت اگر کہنی ہو تو احمد رضا چاہیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے، یہ تو کائنات کے مناظر تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کی ہدایت کی بخشش پی ایچ ڈی کے لائق ہو، واقعی اس پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو چاند سورج کی باتیں ہو رہی تھی، ظاہر سی بات ہے جب یہ سبجیکٹ آئے گا تو اس پہ پڑھائی بھی ہوگی، وہ چاند کی چاندنی کیا ہے، وہ سورج کی روشنی کیا ہے، پھر اس پر جب پوری پی ایچ ڈی ہوگی تب بات سمجھ میں آ جائے گی جو سرکار کی بارگاہ کا عالم کیا ہے۔ تو ایک طرف پی ایچ ڈی بھی ہوگی، ایک طرف عشق رسول کی خوشبو بھی محسوس ہوگی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قرآن پاک کی تفسیر یا حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے اور وہ انہیں نکالنے لگا، مگر وہ اس پر غالب آ گئے اور آگ میں گھستے چلے گئے۔ یعنی وہ جو جلانے والے تھے آگ، وہ آگ میں گھستے چلے گئے۔ سو میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ کر، یعنی اگر تم آگ میں گر رہے تھے تو سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں، اور وہ اس آگ میں گرے جا رہے ہیں۔ سرکار گویا کہ بچا رہے ہیں، یعنی ہم گر رہے ہیں۔ سرکار کے آنے سے پہلے دنیا کا عالم کیا تھا؟ سب جہنم میں گرنے کو تھے، سب جہنم کے دہانے پر تھے۔ سرکار نے ہی تو آ کر کے بچایا ہے، سرکار نے ہی آ کر کے بچایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس حدیث پاک کو جب شعر میں بیان کیا تو کمال کا بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت آستین ہے نا، جب کوئی انسان بہت بڑا کام کرتا ہے نا تو آستین ایسے کرتا ہے، آستین رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے، بچانا ہے سب کو۔ آستی رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ اس میں چہ آیا نا، چہ کا معنی ہوتا ہے کنواں، چہے دوزخ یعنی دوزخ کے کنویں سے، گرنے والوں کو دوزخ کے کنویں سے صاف کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کو دیکھا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لوگ وضو کے لیے پانی تلاش کرنے لگے لیکن پانی نہ پایا، پانی ہے وضو کرنے کے لیے لیکن پانی نہ پایا۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس کچھ پانی لے کر کے آئے تو آپ نے کیا کیا، میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا اور لوگوں کو حکم دیا وضو کرو۔ پانی بالکل تھوڑا تھا، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سرکار نے فرمایا وضو کرو، اپنے مبارک انگلی اس میں ڈال دی۔ حضرت انس کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی ابل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ذرا ہدایت کی بخشش پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں سرکار آپ نے پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ ایک مرتبہ ایک گلاس دودھ تھا، پینے والے 70 صحابہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھوکے تھے، سرکار نے فرمایا اس کو سب کو دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے تھے کہ میں سب کو بانٹوں گا تو مجھے کتنا ملے گا،
70 صحابہ کو پلا دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ گلاس میں وہی صحیح کا وہی صحیح تھا. حضور نے فرمایا تم پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے بھی پیا. کہتے اور پیو. حضرت ابو ہریرہ نے خود پیٹ بھر کر کے پیا, لیکن اس ایک گلاس میں جو دودھ تھا اس میں سے دودھ کم ہی نہیں ہوتا ہے, حتیٰ کہ 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر کے پی لیا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی اتنا پیا کہ اب پینے کا دل ہی نہیں کرتا ہے. کبھی تو ابو ہریرہ کا خیال تھا کہ پتہ نہیں ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, لیکن اب عالم یہ ہے کہ اتنا پیا کہ پینے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. صرف ایک تمہارا پیٹ نہیں بھرا, 70 لوگوں کا پیٹ بھر گیا. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا, اعلیٰ حضرت علماء کے جو ہے عشق کی جو ہے داستان ہے, اعلیٰ حضرت علماء کی شاعری ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر اس کو اپنے اشعار کے اندر بتایا, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. پھر اسی طریقے سے حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی حضور سے کسی نے کچھ مانگا ہے نا, میرے آقا علیہ السلام نے نہ نہیں کہا, نہ نہیں کہا, کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب نہ نہیں کہنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی جو اس کو بیان کیا تو فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. یعنی قطرہ آپ کا ایسا ہوتا ہے جیسے دھارا چل رہا ہے, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یعنی نہ کبھی سرکار نہ کہتے ہیں, نہ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر بھی نہیں کہتے. علماء فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے صرف کلمہ طیبہ میں لا کہا ہے, باقی سرکار نے کہیں لا نہیں کہا ہے, کیونکہ وہاں لا الہ الا اللہ ہے نا. صرف سرکار نے وہاں لا, یعنی لا عربی میں کہتے نہ, صرف سرکار نے وہاں کہا ہے لا, باقی کبھی آپ کی زبان سے لا کسی نے سنا ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. معراج کی رات کا منظر بیان کیا, تو معراج کی رات کے اندر تاریخ میں آتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے قریب تشریف لے کر کے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا مولا دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا ہے نا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک دیکھتے رہے رب کو, اللہ نے وقت کو روک دیا تھا. اور جب حضور اللہ سے قریب ہوئے نا تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی ادنو منی, میرے محبوب اور قریب ہو جا, میرے محبوب اور قریب ہو جا, ادنو منی محبوب اور قریب ہو جا. اعلیٰ حضرت نے جب اس کا منظر بیان کیا تو کمال کا بیان کیا. فرماتے ہیں بڑھ اے محمد, وہ جو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی, بڑھ اے محمد قریب ہو احمد, قریبا قریب آ سرور ممجد. 3 مرتبہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اور تینوں مرتبہ الگ الگ, ایک مرتبہ محمد, ایک مرتبہ احمد, ایک مرتبہ سرور ممجد, بزرگوں کا سردار, بزرگی پانے والوں کا امام. بڑھ اے محمد قریب ہو احمد, قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. سرکار آپ ہی کی شان کو یہ زیب دیتا ہے. کیا وہاں کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہ اللہ فرماتا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا, اور یہاں حال کیا ہے تقاضے وصال کہ اللہ فرماتا اور قریبا, اللہ فرماتا اور قریبا اور قریبا. تو اللہ فرماتے سرکار یہ آپ ہی کی شان ہے, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. میں نے کہا نا اعلیٰ کے اشعار میں واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے, کائنات کے منظر کا بھی میں نے اشعار پیش کیا, احادیث کریمہ کو بھی اعلیٰ حضرت نے اشعار میں بیان کیا, واقعات کی طرف بھی امام اہل سنت جب اشارہ کرتے ہیں تو بہت ہی کمال کے ساتھ میں اشارہ فرماتے ہیں. قیامت کا منظر, قیامت کی ہولناکیاں کتنی زیادہ ہیں. قرآن پاک میں بیان کیا پس جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ,
قیامت جب قائم ہوگی تو اس کے بارے میں بیان کیا. جب وہ آئے گی نا کان پھاڑنے والی چنگاڑ, اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں باپ سے, بیوی بیٹیوں سے, ان میں سے ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی اور اس کو وہ فکر دوسروں سے الگ کر دے گی. لیکن میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں حال یہ ہوگا جو علامہ حسن نے بیان کیا ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس منظر کو بیان کیا, کہتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف مہربانی وہاں فرماتے یہ ہیں. باپ بھاگ رہا تھا, سرکار نے دستے کرم رکھ دیا. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے, آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. حضرت جبریل نے حضور سے فرمایا, میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ ایک مرتبہ جبریل نے مجھ سے کہا, میں نے زمین کے سارے چپے چپے کو چھان مارا, آپ سے بڑھ کر کسی کو بہتر نہ پایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت بھی مچل گئے. کہا جبریل اگر عاشق ہیں تو احمد رضا بھی عاشق ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدا یاد. پھر جب اعلیٰ حضرت نے حضور کے بے پناہ بے مثال حسن و جمال کو بیان کیا تو فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. کمال کا حسن ہے حضور کا, یہاں تو نقصان کا تصور ہی نہیں ہے, کمی کا تصور نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے پاس کانٹے ہوتے ہیں, سرکار کے پاس کانٹے نہیں بلکہ سرکار کے پاس ستارے ہیں اور وہ ستارے صحابہ ہیں. جب آپ چراغ جلاتے ہیں نا چراغ, تو آپ دیکھیں جب چراغ جل رہا ہوتا ہے وہ روشنی بھی دے رہا ہوتا ہے, ساتھ میں دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے آقا آپ ایسی روشنی دے رہے ہیں, اور تو روشنی دینے والے چراغ ہیں لیکن ساتھ میں دھواں بھی دیتے ہیں. وہ بہت ہی دل کو عجیب لگتا ہے, ناک کو خراب کر دیتا ہے. لیکن آپ جو چاندنی اور روشنی دیتے ہیں اس کا عالم یہ ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہاں دھواں نہیں ہے, یہاں صرف روشنی ہے, صرف چاندنی ہے. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اشعار کہہ رہے تھے. پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس اشعار کے اندر دیکھیں آخر کے اندر جو لفظ ہے کیا کیا کہوں تجھے, کیا کیا کہوں تجھے, اعلیٰ حضرت نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کیا سرکار کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے. دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں نا اے رضا چپ کر, تو کیا تعریف کر سکتا ہے, صرف غلامی کر. تو محبوب کی تعریف کیا کر سکتا ہے, یہ صرف غلامی ہے. واقعی یہ سرکار کی تعریف نہیں ہے, یہ صرف غلامی ہے ہماری. اعلیٰ فرماتے ہیں ان کی تعریف تو ان کا رب ہی کر سکتا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, قرآن والا اللہ ہی ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو یقیناً پڑھنا, میں نے اسی لیے پھر کہتا ہوں ہدایت کے بخشش پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. ہدایت کے بخشش کو رٹیں. یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اعلیٰ حضرت کو برا کہہ رہا ہو نا, اور وہ سرکار سے عشق کا دعویٰ کرتا ہو, تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پڑھ دیجئے, بتاؤ مت کہ یہ کلام کس کا ہے. پھر پڑھ کر کے پوچھو, بتاؤ یہ جس نے کلام لکھا ہے وہ بندہ عاشق ہوگا یا نہیں.
وہ قسم خدا کی کہے گا کلام لکھنے والا ضرور عاشق صادق ہے، پھر کہنا جس احمد رضا کو برا کہہ رہا ہے اسی احمد رضا کا کلام ہے، یہ اسی احمد رضا کا یہ کلام ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بے شمار مقامات پر جو ہے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے۔ میں نے سوچا تھا 2 کلام میں جو ہے اس کا مطلب معنی بیان کروں گا، لیکن وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اعلی حضرت علیہ رحمہ جب دوسرے سفر حج میں تشریف لے کر کے گئے تو دل تھا کہ سرکار کی زیارت کریں، سرکار کی زیارت کریں، تو بارگاہ رسول میں گئے اور کلام لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہے نا، یہ پورا کلام لکھا۔ انتظار تھا کہ سرکار زیارت فرمائیں گے، لیکن سرکار تاج الشریعہ کا وہ شعر ہے نا، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ تو سرکار امتحان بھی لیتے ہیں۔ سرکار نے تو زیارت کرانی تھی اپنے عاشق کو، لیکن سرکار امتحان لے رہے تھے، دیکھو میرا احمد رضا کب تک برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن احمد رضا بھی اسی درجے کے عاشق تھے، سرکار پہ قربان تھے، زیارت نہیں ہو رہی ہے تو اخیر مصرے میں کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اب اس کا میں مطلب پہلے بتا دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہتے، اے احمد رضا تو کیا، تیری حقیقت کیا؟ تجھ جیسے ہزاروں یہاں پر مدینے کے کتے جو ہیں نا، وہ سرکار کی گلیوں میں دیوانہ بن کر کے گھومتے ہیں، ہزاروں مدینے کی گلیوں میں کتے، تو آیا ہے وہ بھی ہندوستان سے، تو تیری حقیقت کیا؟ یہاں مدینے کے ہزاروں کتے سرکار کے عاشق بن کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اعلیٰ حضرت نے پھر وہ شعر کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اپنے آپ کو عاجزی کے طور پہ کہا۔ پھر سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا، جب اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کہا کہ احمد رضا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مدینے کے کتوں سے بڑی محبت کرتے، ایک مقام پہ فرماتے ہیں، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، یعنی اپنے بارے میں کہتے احمد رضا تم مدینے گیا تھا اور تیرے دل کا ٹکڑا بھی تحفے میں نہ نکلا، پا رہے دل کا ٹکڑا بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ کس کے لیے تحفہ؟ سرکار کے لیے نہیں، سرکار کی گلیوں میں رہنے والے کتوں کے لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ان سگانے کو سے اتنی، یعنی سرکار کے دربار، سرکار کی گلیوں میں رہنے والے کتوں سے تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہو گئی، کم سے کم تو عاشق تھا تو اپنے دل کا ٹکڑا ہی ان کتوں کو نکال کے پیش کر دیتا۔ کہتے ہیں پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ شعر کہا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور جو ہے شق ہوئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالا، امام احمد رضا نے بوسہ دیا، اور اپنی جاگتی آنکھوں سے امام احمد رضا نے حضور کا دیدار فرمایا۔ اعلیٰ حضرت تو کہہ گئے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اب عاشق کہتے ہیں ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں، اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا۔ تو نے کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو اب آج 108 سال کیا قیامت بھی آ جائے تو ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر ہم سب کو ایک نسخہ دیا، کہا یہ سب دنیا کے جھمیلے میں مت پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ دعا کرنا ہے تو کیسے دعا کرنی ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ بھی طریقہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ دعا صرف اللہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دیکھا۔ اب سرکار کا جلوہ دیکھنا ہے تو وسیلہ کیا دیا؟ میری نمازوں کا مولا وسیلہ نہیں، میری نماز اس لائق ہی نہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت کی نماز ہے،
لیکن فرماتے مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، تجھے تیری ہی بلندی کی قسم ہے مولا، تو بلند ہے، احمد رضا تو ناقص ہے، تو بلند ہے، تجھے تیری بلندی کی قسم مجھے جلوے پاک رسول دکھا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے یہ اشعار اس فقیر نے پیش کیے ہیں۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شاعر ہے جن کا نام تھا اطہر ہاپوری، ہاپور سے آئے تھے، اطہر ہاپوری۔ انہوں نے کہا حضور میرا ایک شعر سن لیجئے، تو اعلی حضرت نے فرمایا سناؤ، تو کہتے ہیں جب نزدیوں کی حکومت تھی وہاں پر تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا کھجوروں کے کچھ درخت تھے، کھجوروں کے درخت تھے، تو جناب اطہر ہاپوری صاحب نے کہا خم ہیں، اور وہ درخت ایسے جھکے ہوئے تھے، سرکار کے روزے پر جھکے ہوئے تھے، تو جناب اطہر ہاپوری صاحب نے کہا خم ہیں، جھکے ہوئے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، یعنی وہ درخت جھکے ہوئے ہیں حضرت والا کے سامنے۔ پہلا مصرع تو ٹھیک تھا، دوسرے مصرے میں انہوں نے گڑبڑی کر دی، کہا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، یعنی وہ درخت جو سرکار کی بارگاہ میں جھکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مجنوں لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر کے۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا یہ آپ کا عشق ہے، میرے سرکار کے روزے کو تم نے لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی ہے، یعنی تم نے تشبیہ دی بھی، تشبیہ کہتے ہیں نا جیسے یہ چاند کی طرح ہے، یہ تشبیہ دینا ہوا، تو اگر تم کو تشبیہ دینا تھا تو تم نے لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی ہے اور مجنوں سے تشبیہ دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو ایسے نہ کہو، پہلا مصرع ٹھیک ہے، خم ہے درخت حضرت والا کے سامنے، اب مجنوں نہ کہو، قدسی کہو، فرشتے کہو، اور وہ جو سرکار کا روزہ ہے اسے لیلا کا خیمہ نہ کہو، عرش معلیٰ کہو۔ یہ اعلیٰ کہاں سے شعر لے کر کے آتے اعلیٰ حضرت۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو فکر پاکیزہ ہوتی ہے، سوچ اعلیٰ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خم ہے درخت حضرت والا کے سامنے، انہوں نے جو لکھا تھا شعر، خم ہے درخت جھکے ہوئے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا مت کہو، کہو خم ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اس طرح کا شعر ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ سے یہ فقیر گزارش کرتا ہے نعت پڑھیں امام احمد رضا کا کلام، یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ جمیل، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا، سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار حضور تاج الشریعہ، ان بزرگوں کے کلام اور اشعار ایسے اشعار اور ایسے کلام ہوتے ہیں نا کہ یقین جانے پھر اس کے اندر جو لطف آتا ہے اور جو عشق کو ہمارے تازگی ملتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے ان کے کلام پڑھیں۔